دہو الارض کیا ہے؟ 25 ذی القعدہ کی رات کو اتنی زیادہ فضیلت کیوں دی گئی ہے؟ آخر یہ جو دہو الارض ہم سنتے رہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ آئیے روایات کے ذریعے سے اس دہو الارض کو سمجھتے ہیں، اور اس رات کو اور اس دن کو کتنی بڑی فضیلت حاصل ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے حسن بن علی وشا، یہ روایت کرتا ہے کہ میں کم سن تھا اور ایک مرتبہ 25 ذی القعدہ کی رات کو میں اپنے والد کے ساتھ امام علی رضا علیہ السلام کے پاس گیا۔ رات کا وقت تھا، رات کا کھانا ہم نے مولا امام رضا علیہ السلام کے ساتھ مل کر کھایا۔ تب مولا نے فرمایا آج کی رات حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی کہ 25 ذی القعدہ کی رات کو دہو الارض کے علاوہ بھی بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اور یہ دہو الارض کسے کہتے ہیں؟ یہ خود امام فرما رہے ہیں کہ آج کی رات کو خانہ کعبہ کے نیچے زمین کو بچھایا گیا۔ یہ دہو الارض یعنی کہ زمین کا بچھونا جو اللہ نے ہمارے لیے بچھایا ہے، اس زمین کو جو سکون کی جگہ بنایا ہے، تو وہ 25 ذی القعدہ کی رات خانہ کعبہ کے نیچے سب سے پہلے زمین کو بچھایا گیا۔ تو اس کے علاوہ اس رات میں جو بھی روزہ کے حوالے سے یہاں پر ایک روایت ملتی ہے، جو شخص 25 ذی القعدہ یعنی کہ رات کو نیت کرے کہ میں 25 ذی القعدہ کا روزہ رکھوں گا، اور وہ 25 ذی القعدہ کو روزہ رکھے، تو امام فرماتے ہیں گویا اس نے 60 مہینوں کا روزہ رکھا۔ سبحان اللہ، ایک دن کا روزہ 60 مہینوں کے روزے کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ 25 ذی القعدہ کی رات امام فرماتے ہیں یہ 25 ذی القعدہ کا یہی وہ دن ہوگا کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارواحنا فدا روحی لکل فدا کے قیام کا وقت شروع ہوگا، قائم آل محمد علیہ السلام کا۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ اعمال ہیں۔ 25 ذی القعدہ کی رات کو انشاءاللہ اعمال میں گزارنی ہے، عبادت میں گزارنی ہے، دعا و مناجات میں گزارنی ہے، اللہ کے ہاں اپنی جو حاجات ہیں ان میں گزارنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات کو شب بیداری کرنے کی، اعمال خیر کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خوبصورت ترین روایت ہے، آپ سب سے گزارش کروں گا لازمی شیئر کرنا ہے دوسرے مومنین تک، اور آپ میں سے جو مومنین ابھی تک چینل پر نئے ہیں لازمی جوائن کر لیجئے گا، سبسکرائب کر لیجئے گا۔ بہت شکریہ جی۔